بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ شکر ہے اس اللہ رب العزت کا جس نے مجھے پھر آپ سب کے سامنے پیش ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ ناظرین و حضرات، پچھلی کلاس میں ہم نے یہ سیکھا کہ کیسے ہم نے مخارج ان کی ادائیگی کرنی ہے، ان کی ساری ٹرمز ہم نے سیکھی، اور جن حضرات نے نہیں وہ کلاسز جوائن کی، جو نئے ہیں وہ جا کر پہلے ہماری پچھلی کلاسز دیکھیں، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل آئیکن پہ پریس کر دیں تاکہ ان کو ہمارا نئی آنے والی کلاس کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے، اور کوشش کریں زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احبابوں کے ساتھ ہماری ویڈیو کو شیئر کریں۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، جو بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور جو لوگ کوشش کرتے ہیں پڑھنے کی، وہ اس کو پڑھنے کی کوشش کرنے میں بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں، اور کچھ حضرات تو ویسے ہی اس کو نہیں پڑھتے۔ جس ٹاپک پہ بات کریں گے، جسے ہم سیکھیں گے، وہ ہمارا ٹاپک رہے گا قلقلہ۔ تو آج ہم قلقلہ کے بارے میں جانیں گے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنی اسکرین پر اور دیکھتے ہیں کہ قلقلہ کون کون سے حروف ہیں، اس کا قاعدہ کیا ہے، کون سے قوانین ہیں جو ہمیں اس کو پڑھنے میں، قرآن پڑھنے میں فالو کرنے پڑتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے حروف قلقلہ قاف، دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس ہے طا، اور تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس ہے با، اور چوتھے نمبر پہ یعنی کہ نمبر 4 پہ ہمارے پاس ہے جیم، اور پانچویں اور آخری نمبر پہ جو ہمارے پاس حروف قلقلہ ہے، جو حرف ہے، وہ ہے دال۔ میری کوشش رہے گی میں آپ لوگوں کو آسانی سے اس کا قاعدہ سمجھا دوں، تو آپ لوگ ذرا توجہ کیجئے گا تو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا، آپ جلد سیکھ پائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کا جو آسان قاعدہ ہے وہ جانتے ہیں۔ تو حروف قلقلہ وہ حروف ہیں، یعنی کہ قلقلہ کسے کہتے ہیں؟ قلقلہ یعنی کہ یہ جو ہم نے حروف مینشن کیے ہیں، جب ہم ان کی ادائیگی کرتے ہیں، اور اگر یہ قرآن پاک میں ساکن شیپ میں آ جائے۔ ساکن کون سا حرف ہوتا ہے؟ جس حرف کے اوپر جزم ہو، جس حرف کے اوپر جزم ہوتی ہے، یعنی کہ باریک سی چھوٹی سی ایک دال نما، دال کی طرح ایک شیپ کا سائن ہوتا ہے جسے جزم کہتے ہیں، تو وہ جس حرف پہ ہو وہ حرف ساکن ہوتا ہے۔ تو ساکن حرف جب بھی ان پانچوں حروفوں میں سے قرآن پاک میں پڑھے جائیں گے، یا ہم کو پڑھ رہے ہیں، یا کسی بھی الفاظ کے درمیان میں وہ آ رہے ہیں، تو وہاں پر قلقلہ ہوگا۔ قلقلہ کیسے ہوگا؟ ایک جنبش یعنی کہ ایک جھٹکا سا ان کو پڑھنے میں، ان کی ادائیگی میں لگایا جائے گا، جیسے کہ الف زبر قاف اق، اق نہیں پڑھیں گے، اق۔ تو یہ قا نہیں کیا ہم نے، قا تو تب ہوگا نا جب قاف کے اوپر زبر لگ جائے گا، تو پھر یہ حرف ساکن نہیں رہے گا۔ تو ہم جو قاعدہ پڑھ رہے ہیں وہ ہے، اگر یہ کنڈیشن کیا ہے، یہ حرف ساکن میں آ جائیں، ساکن شیپ میں آ جائیں، یعنی ان پہ جزم ہو یہ پانچوں میں، تو وہاں پر ان حرفوں پہ قلقلہ ہوگا، یعنی ان کو تھوڑا سا ایک جھٹکے کی شکل میں پڑھا جائے گا۔ الف زبر قاف اق، اق، اق۔ اسی طرح طا کو اط، اط، اط۔ ایسی دال ہے اد، 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 اب، 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 اج، اج، اج۔ خیال رہے کہ جب ہم یہ جھٹکا یعنی کہ جنبش سی اس کے ساتھ ادا ہو رہی ہو، تب ہم اس پہ کوئی حرکت نہ لگا دیں، اور جو غلطی ہوتی ہے مین وہ یہی ہوتی ہے کہ ہم اس کے ساتھ کسی نہ کسی حرکت کا اضافہ کر دیتے ہیں اور وہ نکل جاتی ہے، جیسے کہ جیم ساکن ہے اور ہم نے اس پہ قلقلہ کرنا ہے، فار ایگزامپل کیسے ہوگا؟ اج، تو غلطی کرنے والے کیا کرتے ہیں؟ اج، ج۔ تو یہ آواز کا بڑھا دینا یہ حرکت کی ادائیگی میں آ جاتا ہے، یعنی ہم نے اس پہ حرکت لگائی ہے، یعنی کہ با زبر با کر دیا، یا جیم زبر جا کر دیا، اجا، تو یہ ج میں آ گیا، تو یہ حرکت ہے۔ ہم نے حرکت میں نہیں ڈالنا اس کو، یعنی اس پہ زبر زیر پیش کا اضافے کے ساتھ نہیں پڑھنا، ہم نے صرف ایک جھٹکا سا معمولی سا لگانا ہے، اج۔
अब, अद, इद, उद, अत, इत, उत, अक, इक, उक। कायदा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम इनकी मिसाल लेते हैं जिससे आप इसको बहुत आसानी से समझ पाएंगे। तो थोड़ी सी तवज्जो करें ताकि आप लोगों को समझ आ सके। खौफ की मिसाल में हमारे पास ये देखें, सूरतुल आराफ है, सूरतुल आराफ की आयत नंबर 12। तो इस आयत में देखें, ये खौफ जोन सा है हमारे पास साकिन है, खौफ हमारे पास साकिन शेप में है। देखें खौफ के ऊपर जज़म है। तो यहाँ पे हम जब खौफ के ऊपर हम पढ़ेंगे खलक़तनी, खलक़, खौफ के ऊपर खलक़, खलक़, हम पीछे से पढ़ते हैं इसको, क़ाल अना ख़ैरुम मिन्हु ख़लक़तनी मिन नार, ख़लक़तनी, ख़लक़तनी मिन नारिन व ख़लक़तनी। अदरवाइज जब हम इसको पढ़ते हैं खलक़तनी, खलक़तनी, एक तो वो बरी काफ में चला जाएगा, तो बरी काफ पढ़ेंगे तो मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। तो हमने मीनिंग भी चेंज नहीं करना और हमने खौफ को मोटा भी पढ़ते हुए इसकी अदायगी जो सी है वो भी दुरुस्त रखनी है कि कलकला हमने लाजमी करना है। कंडीशन कायदे की याद रखें। जब आपको कायदा समझ में आ जाएगा तब आप जब इसको पढ़ेंगे मिसाल के साथ तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तह, व खलक़तह, खलक़, खलक़ व खलक़तह। अब इसी तरह अब हम हर्फ त्वा को देखते हैं कि त्वा जो सा हर्फ कलकला है उसकी मिसाल कैसे होगी, उसको हम कैसे अदा करेंगे। सूरह 37 आयत नंबर 10 है उसकी, सूरह साफ़ात, साफ़ात की ये आयत है, इल्ला मन ख़तिफ़ल ख़तफ़त, ख़तफ़, ख़त, इल्ला मन ख़तिफ़ल ख़तफ़त फ़अत्बअहु शिहाबुन साक़िब। तो इसी तरह ख़तफ़त, ख़तिफ़ल ख़तफ़त, ख़तफ़, ख़तिफ़ल ख़तफ़त फ़अत्बअह, ख़त। त्वा यहाँ पे देखें किस शेप में है, साकिन शेप, यानी कि इस पे जज़्म है और त्वा पे यहाँ पे कलकला हो रहा है। क्या हो रहा है? कलकला। तो कलकला क्या है? ख़त, ख़त, ख़तवा नहीं ख़त, ख़तफ़त, ख़तफ़त। इसी तरह अब हम अगले हर्फ की मिसाल देखते हैं। तो बा की मिसाल में ये हमारे पास सूरतुल बक़रा है, सूरतुल बक़रा की आयत 34। इसकी 34 आयत में अगर आप गौर से देखें, इल्ला इबलीस, ये बा, इबलीस का जो बा है, बा साकिन है और यहाँ पे कलकला हो। फसजदू इल्ला इबलीस, इल्ला इबलीस, इबलीस, इबलीस अबा व अस्तकबर व कान मिनल काफिरीन। इल्ला इबलीस, इबलीस। इसी तरह देखें आप दूसरे किसी भी हर्फ यानी कि इन हर्फों के अलावा जो साकिन होंगे उन पे नहीं हम कलकला करेंगे। आपने पहले वो हर्फ याद रखनी है कि कौन कौन से हर्फ हैं। क़ाफ, त्वा और बा, इनका हम देख चुके हैं। अब आगे जो सा हमारे पास हर्फ है वो जीम है। तो जीम की भी एक मिसाल लेते हैं कुरान पाक से। सूरत 37 आयत 19 है, सूरत है साफ़ात। अब इसको हम पढ़ते हैं। अब यहाँ जीम पे देखें, जीम पे जब हम कलकला करेंगे तो उसकी अदायगी कैसे हो रही है, आपने भी सेम उसी तरह मश्क करनी है। फ़इन्नमा हिया ज़जरतुन, ज़जरतुन वाहिदतुन फ़इज़ा हुम यंज़ुरून,
زجرتم زج 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 نہیں زج، یہ غلط ہے. اس حرف جو قلقلہ حرف ہے اس حرف کو آپ نے تھوڑا سا جنبش کے ساتھ جھٹکے کے ساتھ ہی ادا کرنا ہے، پھر اس کی جو اصولاً قاعدے کے تحت ادائیگی ہے وہ ہوگی. زجرۃ واحدہ زجرۃ واحدہ. اب اسی طرح ہم اگلے حرف کی بھی مشق کرتے ہیں. دال جو کہ آخری حرف قلقلہ کا آخری حرف ہے. پہلے ہم پڑھ چکے ہیں مشق قاف قا با جیم اور یہ دال. تو دال کی مشق کرتے ہیں. ماشاءاللہ یہ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 4 ہے، تو ہم اس پہ چلتے ہیں. وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَدْعِيَاءَكُمْ، یہ غلط ہوگا. یہ نہیں، قلقلہ کرنا ہے جب تو جنبش اور جھٹکا لازم ہے. أَدْعِيَاءَكُمْ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ. یہ تو تھا اس کا ایک آسان قاعدہ جس سے ہم کافی آسانی سے، میں نے اس کی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو مشق کروائی ٹھہر کے، تاکہ آپ اس کو آسانی سے سمجھ پائیں. لیکن اب ہم جو دوسرا قاعدہ پڑھنے والے ہیں اس کے لیے تھوڑی سی آپ کی توجہ درکار ہے کہ جب ہم قرآن پاک معمولی طور پہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ جب پڑھتے ہیں آیات، کچھ آیات بڑی ہوتی ہیں تو وہ بیچ میں آیت توڑ دیتے ہیں اور پھر آگے سے پڑھنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. تو اسی طرح جب ہم قرآن پاک کی آیت میں جو وقف ہوتا ہے وہ وقف کرتے ہیں یا تو آیت کے ختم ہونے پہ، یا کوئی وقف والی سگنیچر آ جائیں قرآن کے درمیان میں، وہاں پر ہم کرتے ہیں وقف. اس کے علاوہ یا ہمارا تیسری جو کنڈیشن ہوتی ہے وہ ہمارا سانس ٹوٹ جاتا ہے. تو جب سانس ٹوٹ جاتا ہے اور یہ ساری کنڈیشنز جب ہوتی ہیں تو اس وقت ہم کیسے قلقلہ کرتے ہیں ہم وہ جانیں گے. تو یہاں ہم سب سے پہلے قوف کی مثال لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم اس کا قاعدہ بھی جانتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جانیں گے جا کے آپ کو سمجھ میں آئے. تو سب سے پہلے ہم قوف کا قاعدہ دیکھیں. اب سورۃ الفلق ہے ہمارے سامنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق. یعنی کہ کاف ایک تو وقف ہو رہا ہے یہاں پہ. وقف کون سا ہے؟ وقف لازم ہے، یعنی کہ آیات ایک ختم ہو رہی ہے. جب آیت ختم ہوتی ہے وہاں پہ وقف لازم ہوتا ہے. آپ کرو کہ نہ کرو، یا آیت چھوٹی آپ آگے پڑھنا چاہتے ہو تو اس کا ایک الگ کنڈیشن ہوتا ہے. تو قوف حرکات میں یعنی کہ زیر آنی چاہیے. کوئی بھی حرکت آ جائے، تنوین آ جائے، زبر زیر پیش پر کوئی بھی اس طرح کی سائن آ جائیں تو اب یہ تو آیت کے اینڈ پہ ہے، یہاں پہ تو ہم رکیں گے فلق. اب اسی طرح ہم یہاں پہ دال کی مثال لیتے ہیں. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. یہاں پہ تو ہم نے قلقلہ کیا. اب فار ایگزامپل مثال کے طور پہ یہاں پہ ہمارا سانس ٹوٹ جاتا ہے. مجھ سے سانس نہیں لیا جاتا. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ. اب فار ایگزامپل میں پیچھے سے پڑھ رہا تھا. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ. اب یہاں پہ میں نے رکنا تھا، میرا سانس ٹوٹ گیا، میں پیچھے سے پڑھتا آ رہا تھا تو میں چاہ رہا تھا کہ میری آیت کمپلیٹ ہو جائے لیکن نہیں ہوئی. درمیان میں مجھے رکنا پڑا اور وہاں پہ حرف کون سا ہے؟ قلقلہ والا. تو دال ہے تو دال پہ میں نے رکنا ہے تو میں یہاں پہ قلقلہ کروں گا حاسد. ٹھیک ہے، اس کو میں ساکن میں کنورٹ کروں گا، اس کو میں ساکن بناؤں گا، یعنی کہ اس کے جو میں تنوین ہے یعنی کہ دو زیر ہے نیچے وہ میں نہیں پڑھوں گا. تو اگر کوئی بھی سائن ہو، زبر ہو، زیر پیش ہو، اس کو نہیں پڑھا جائے گا تو اس حرف پہ قوف ہو، طا ہو، با ہو، جیم ہو، دال ہو، کوئی بھی ہو، ہم اس پر رک کر ٹھہر کر اس کو ساکن میں کنورٹ کریں گے اور پھر اس پہ کریں گے قلقلہ. اسی طرح ہم ایک اور مثال لیتے ہیں. جیسے ہمارے پاس یہ سورۃ لہب ہے. اب سورۃ لہب کو پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب. اچھا جی، اب یہ دیکھیں ہمارا جو پہلا حرف ہے یعنی تبت، یعنی کہ پورا لفظ ہے تا زبر با، تب با زبر تابت تبت. اب تاب تبت ت ایسے نہیں پڑھیں گے. یعنی کہ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو حروف قلقلہ ہیں صرف ان کی ہی آواز جب ان کی ادائیگی ہوگی تو ان کی آواز کی ادائیگی کے بعد جنبش ہوگی، تھوڑا سا جھٹکا سا ہوگا، تھوڑا سا ایک جھٹکا ہوگا. اس کے علاوہ تو
انہی جو حروف قلقلہ ہیں قاف طا با جیم دال انہی پر یہ جو قاعدہ ہے وہ لاگو ہوگا، اور ان کے علاوہ جو باقی ہیں کون سے حروف، جو باقی سارے حروف ہیں یعنی کہ جتنے بھی مخارج ہیں ان پر یہ چیز اپلائی نہیں ہوتی، ان پہ یہ نہیں کرنا. جیسے کہ اب یہ تا ہے تبت ت، یہ غلط ہے، اس کو ہم پڑھیں گے تبت تبت یدا ابی لہب وتب وتب. ٹھیک ہے، اسی طرح ہم یہاں پہ ایک با کی مثال لیتے ہیں، اور اب مثال کے طور پہ آپ پڑھ رہے ہیں سیصلی نارا ذات لہب، جیسے کہ یہ آیت ختم ہو گئی. اب میں یہاں رکنا نہیں چاہتا تھا، ٹھیک ہے، اب میں اس کو پڑھنا چاہ رہا تھا لہب، کیونکہ وا کے ساتھ یہ مل رہا ہے، با دو زیر وا بیم، وا مشدد ہے نا، تو لہب وامرأتہ، یہاں پہ میں نے رکنا تھا لیکن میں یہاں پہ رک گیا، آیت ختم کی کیونکہ آیت کا شان تھا تو میں رکا. سیصلی نارا ذات لہب لہب، تو اس طرح یہاں پہ بھی قلقلہ ہوگا. تو جی ناظرین، یہ تھی ان کی کچھ مثالیں جن سے ہم نے جانا کہ جو سب سے پہلی کنڈیشن ہے، یعنی کہ جو سب سے پہلا ہمارا اس کے پاس قاعدہ ہے قلقلہ کا، وہ میں پھر سے ریپیٹ کیے چلتا ہوں کہ اگر یہ 5 حروف قاف طا با جیم اور دال یہ ساکن شیپ میں یعنی کہ جزم کے ساتھ قرآن میں آتے ہیں، جس میں ہم نے پہلی مثالوں میں دیکھا، تو وہاں پہ قلقلہ ہوگا، یعنی کہ وہ تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے. تو اس قلقلہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ قلقلہ ہے کیا کہ ان کی ادائیگی کے وقت ان کی آواز میں تھوڑی سی جنبش ہوگی، یعنی کہ ہم با پہ جیسے رکتے ہیں الف زبر با اب، لیکن اب نہیں پڑھیں گے اب اب، لیکن اس کی 5 کے علاوہ اور کسی پہ ایسا نہیں، یہ حرکت نہیں لیں گے. تو دوسرے نمبر پہ ہم نے دیکھا کہ جو دوسرا قاعدہ تھا کہ اگر یہ کسی اور شیپ میں بھی آتے ہیں حرف اور ہم ان پر ٹھہرتے ہیں، اگر ہم ان پر وقف کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم ان پر رکتے ہیں، تو وہ کسی بھی شیپ میں ہو، ان پہ حرکت ہو، زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، شد ہو، مد ہو، جو بھی چیز ہو، پیش ہو، کھڑی زبر ہو، کھڑی زیر ہو، الٹا پیش ہو، تو جب ہم ان حرف پہ یعنی کہ ان 5 احراف پہ رکتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، سانس لیتے ہیں، وقف کرتے ہیں، تو تب وہاں پہ قلقلہ ہوگا، یعنی ہم اس حرف کی ادائیگی ایک جنبش ایک جھٹکے کے ساتھ کریں گے. تو ہم نے اس کی بھی مثالیں دیکھی سورۃ لہب سے اور سورۃ فلق سے. تو اس کے علاوہ ہم نے قرآن پاک میں شروع کی جو بڑی صورتیں ہیں ان سے بھی ہم نے مثالیں لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور فائدہ ہوا ہوگا. تو یہ تھا قلقلہ. تو جو باتیں آپ کو سمجھائی ہیں ان کو ضرور فالو کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں. انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں ضرور کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ جو قرآن سے ریلیٹڈ ہوگا، جو اسی طرح قاعدوں اور قوانین کے مطابق ہوگا، ہم ان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.